الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ہم لوگ عباد الرحمن کی خصوصیات آج لوگ زیادہ ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ وہ چیزیں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں روزانہ ہمارے کام آنی ہے اور جو درس میں نصاب ہوتا ہے یہ اس کا رکوع ہے۔ یعنی تمام جو علماء فکر ہیں وہ جب طریقت کی منزلوں پہ لے کے جاتے ہیں یا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھاتے ہیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ منتخب نصاب رکھتے ہیں۔ منتخب نصاب سے مراد یہ ہے کہ چند قرآن کے وہ رکوع کہ جن کے اوپر مومن انسان مسلمان کی کردار کی اساس وہ چیزیں، اور وہ ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے، تاکہ اس میں سورہ نساء کا ایک رکوع ہے جو ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک رکوع ہے۔ آخر میں اگر آپ چلے جائیں تو سورہ والعصر ہے، اور اسی طرح سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع جس کے اندر اللہ جی نے ہمیں سب کو یہ بتایا ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ قرآن کے مختلف جگہوں سے مختلف اقتباسات اکٹھے کر کے تو پھر ان سے ایک الگ نصاب کر کچھ چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اسی طرح سورہ نساء میں بیان ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک رکوع آیا تھا اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جب درس میں آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ایک مومن کو اپنے کردار کے اندر کون کون سی خوبیاں رکھنی چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے کلاس اس پہ، جزاک اللہ۔ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63۔ وعباد الرحمن، عباد الرحمن جو ہے الذین وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں، یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا آہستگی اور نرمی کے ساتھ۔ آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں پڑھا تھا کیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ بندے زمین پر اکڑ کر مت چل، نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتا ہے اور یا اس کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو وہ اکڑ کے چلنا ہے کیا؟ اکڑ کے چلنا اصل میں غرور کی علامت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتاتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، کوئی اس کو گھسیٹنے کی کوشش نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت کی بو تک نہ پائے گا جو سینکڑوں میل دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے بڑے، ہم جب کھلی کھلی چپلیں پہن کے زور زور تھک تھک کر کے چلتے تھے تو خاص طور پہ روکا جاتا تھا کہ زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہیں چلنا، اور یہ غلط ہے۔ ویسے بھی شائستگی کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ زمین پر آپ زور زور سے پاؤں مار مار کے چلیں۔ تو یہاں اللہ جی نے عباد الرحمن کی پہلی خوبی یہ بتا دی ہے کہ آپ کو آہستگی سے زمین پر چلنا ہے، آپ کو زور زور سے پاؤں مار کر نہیں چلنا۔ آپ اللہ والے لوگوں کو دیکھیں، غور کریں
وہ کبھی تھپ تھپ کر کے زور سے نہیں چلتے ہیں، بڑے سکون سے آرام سے چلتے ہیں، اللہ کے گھر میں دیکھیں اور باہر بھی مسجدوں میں دیکھ لیں کہ اللہ والے لوگ درختگی کے ساتھ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ سختی سے زمین پہ پاؤں رکھنا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا شملہ اونچا ہے اور نیچے چال بھی ویسے بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور زمین پہ زور زور سے پاؤں مار کے لوگ کرتے ہیں، تو اس سے لازم زبان۔ دوسری بات جو کہی وہ کہا وَإِذَا اور جب خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جاہلوں سے مخاطبت یا خطاب یا بات چیت ہوتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں مچانا۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میری بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس پر میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو پھر لنگر آن مت کریں، اپنی بات پہ ایمفسائز مت کریں، زور مت دیں اس بات کے نہیں میں نے پتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ 4 دن بعد جب اس پر حقیقت کھلے گی کہ سچائی کس میں تھی تو اس کو خود پتہ چلے گا۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ جب آپ کی آمنے سامنے گفتگو کسی ایسے جاہل شخص کو، جاہل کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے بھی بڑے ریجڈ ہوتے ہیں جو اپنی بات سے بالکل ہٹنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ جی نے یہ بات کی کہ جو ریجڈ ہے، سٹبن ہے، جو ہٹنا ہی نہیں چاہتا اپنی بات سے، تو پھر تم اس کے لیے ابھی فی الحال قالوا سلاما تو چلے جائے، شاید کہ کبھی تیرے دل میں اتر جائے میری بات کا مسئلہ ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ جو بات کہی جا رہی تھی وہی ٹھیک تھی، میں غلط تھا، لیکن فسادی مت بنو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جی نے ہر جگہ فساد کی جڑ کاٹی، فساد نہیں، فساد کرنا غلط۔ آگے کہا والذین اور وہ لوگ یبیتون بتاتے ہیں اپنی لاتیں لربہم اپنے رب کے ساتھ سجدن سجدے کرتے ہوئے وقیامًا اور قیام کرتے ہوئے، یعنی کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے میں جا کر۔ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ والے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقیامًا وقعوداً وعلی جنوب، کہ وہ اپنے کروٹ رب کو یاد رکھتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ جب ہم کروٹ رب کو یاد رکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا کوئی عمل رب کے حکم کے خلاف نہیں۔ جب ہم اٹھے بیٹھے لیٹے اپنے رب کو یاد رکھیں گے، یا دوسری لفظوں میں کئی دفعہ وہ مثال بیان ہوئی ہے کہ رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے آپ کو، اپنی تنہائیوں کو خوبصورت بنا لیجئے، سجا لیجئے اللہ کی محبت سے۔ جب ہماری تنہائی اللہ کی محبت سے سج جائے گی تو پھر پاکیزہ ہو جائے گی، پھر ایسی پاکیزہ ہو جائے گی کہ ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم اور قیاماً وقعوداً والا جنوب، جب کروٹ رب کا تصور ہی رہے گا، یا تو اگلا اسٹیپ جب ایک صرف تصور ہی یہ ہوگا کہ ہم رب کے بندے ہیں اور رب سے محبت کرتے ہیں اور رب ہمارا ہے، تو پھر ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، تم چل کے میری طرف آؤ، میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں، یہ رب کا وعدہ ہے۔ آگے کہا کہ جب ان کی ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم نے نا سورہ مومنون میں کیا پڑھا تھا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ
اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں جو خصوصی بات ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ دیکھیے 5 نمازیں آپ پر فرض کرتا ہے جس کی نماز ہے. اب یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ اپنی راتیں بتاتے ہیں. تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے یہاں. بات جو ہو رہی ہے تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ خصوصی طور پہ تہجد کے وقت اللہ پاک آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے کوئی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، یا کوئی ایسا ہے جس کو رزق چاہیے تو میں اس پر رزق کے خزانے کھول دوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جب بھی کسی مشکل میں ہو اول تو ہمیں روزانہ ہی تہجد پڑھنی چاہیے، لیکن جب خصوصی طور پہ ہم مشکل حالات میں ہوں تو اللہ جی کہتے ہیں ذکرن کثیرہ. ذکرن کثیرہ جو ہے اصل وہ طاقت ہے جو تقدیروں کو بھی بدلنے. دعا اور ذکر کثیر یہ چیزیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ہم کسی اور جگہ کچھ تلاش کریں کہ کوئی راستہ دوسرا ملے، اس راستے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. وہ ہمیشہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو بتائے. والذین، اور وہ لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے ہمارے اوپر سے پھیر دے. ان عذابہا، بے شک کہ یہ عذاب کانا غراما، چمٹ جانے والا ہے. قرآن کو بار بار کہتا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہاں جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ جی سے یہ دعا کرتے ہیں سارے نیک کام کرنے کے باوجود. ایسا نہیں کہ وہ برے کام کر رہے تھے تو اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جی جہنم کو ہم سے پھیر دے. ایسی بات نہیں ہے. وہ نیک کاموں میں ہے، اس کے باوجود اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو. اور کیا کہا تھا حضرت عمر فاروق نے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ صرف ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ صرف ایک شخص جائے گا جہنم میں تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں گا. تو بات یہ ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں. خلفائے راشدین کی یہ ساری باتیں، یہ وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے حبیب کے پیارے تھے، چاروں خلیفہ. تو ان کے اللہ کے حبیب کے ایک حکم پر جان لٹانے، مال لٹانے، ہر چیز، نہ صرف مال جان، ماں باپ نے بے شمار دفعہ جب حضرت عمر کی روایات میں اور احادیث کو بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان. تو آپ سوچیے ماں باپ کیا درجات ہیں ماں باپ کے، اور پھر وہ یہ بات کہتے ہیں اور اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. تو ان کی حدیث میں یا ان کی باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا، کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں سچ اور حقیقت ہے. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ سارے نیک کام کرنے کے باوجود اللہ کے آگے عاجزی سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے، یہ التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم میں نہ دے، جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دینا، ہمیں جہنم سے بچا لینا. اس بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت جہنم
خود اس شخص کے لیے جس نے دن میں 3 دفعہ یہ کہا ہوگا کہ اللہ جی مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو اللہ خود وہ اللہ جی سے درخواست کرے گی کہ اللہ پاک اس نے اپنی زندگی میں جہنم سے پناہ مانگی تھی ہر روز 3 دفعہ، اس لیے اس کو جہنم میں نہ ڈال۔ تو ہماری ہر نماز میں، نماز کے بعد ہماری دعاؤں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جی ہم سے عذاب کو پھیر دیجئے، جہنم کے عذاب کو۔ آگے کہا انہا ساعت مستقرن و مقام، یہ انہا بے شک وہ ساعت جگہ ہے، مستقرن دائمی ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، بری ساعہ، بری ساعہ بری ٹھکانہ، اور عارضی ٹھکانہ بھی برائی ہے، یعنی اگر کسی کو چند منٹ کے لیے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم اپنی تمام سختیاں اس پر پوری کر دے گی۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ برا ٹھکانہ ہے، دائمی ہو تب بھی، مستقل ہو تب بھی، اور اگر عارضی ہو تو تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اگلی 5ویں خصوصیت یہ ہے والذین، وہ لوگ اذا جب انفقوا خرچہ کرتے ہیں، لم نہیں، یسرفوا اسراف کرتے۔ اب اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ آپ کو 10 سوٹوں کی نہیں 2 کی ضرورت ہے اور آپ نے 10 بنا لیے، تو یہ اسراف ہے۔ یا کوئی بھی ایسا کام جو یہ کہہ لیجیے 1000 میں ہو سکتا ہے، میں نے اس کے اوپر 50,000 لگا دیے تو میں نے یہ اسراف۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے۔ ہاں تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر لیں، تبذیر کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ وہ ایسے کام جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی اور وہ کیے جاتے ہیں، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ مثلاً شادی کے آتش بازی کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو اگر آتش بازی ہم چلاتے ہیں تو یہ تبذیر ہے۔ اسی طرح اور بے شمار ہمیں باجے ڈھول یہ سب تبذیر میں آئے گا۔ تو آگے کہا وہ اسراف نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، اور نہ ہی وہ یقتروا بخل کرتے، اور وہ کانا ہے بینا درمیان ذالکا اس کے قواما کھڑے، یعنی اللہ والے بندوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو وہ اسراف میں جاتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل میں جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا ریسنٹلی کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ تو یہاں تو جو خود نہیں کرتا بخیلی تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کرے گا، لہذا بخل سے بچنے کا کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ کو خرچہ کرنا ہے، خاص طور پر دین کے کام کے لیے جہاں ضرورت ہے۔ میں جلدی کروں گی، میرے پاس 15 منٹ اور ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ آپ نے جو سورہ نساء کا رکوع پڑھا تھا، کل ہم نے پڑھا ہے، اس میں آپ نے پہلا حق یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا حق ہے پہلا بندوں پر کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور اس کے بعد دوسرا حق والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، کیونکہ اللہ جی نے کہہ دیا عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ شرک کی قسمیں ہم بہت دفعہ ڈسکس کر بھی چکے۔
اب بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر روز دوسرے تیسرے اس کی تجدید کیا کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اللہ کا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں، تو شرک کی حدود سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسی حدیں حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ بتائیے، آپ تقویٰ کے معنی ایکسپلین کیجیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ خاردار جھاڑیاں ہیں دونوں طرف اور ہمیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرنا ہے۔ یہی حال شرک کے معاملے میں، کہ شرک بھی ہمارے آس پاس ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ 200 سال تک ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، بت پرستی اور دوسری چیزیں بے شمار، ان سے ہم نے اس معاشرت میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، تو اس کو اتنا سیکھے کہ جتنا ہمارے دین پر اثر انداز ہے، کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو اسلام کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرتے ہیں۔ حق قتل آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، آگے مرتد کا قتل اور حربی قتل اور شادی شدہ زانی کا قتل اور قصاص کا قتل۔ ان 4 کے علاوہ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو وہ یہ جائز قتل ہے، ان کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ ہمیں اور کسی کو، اللہ جی نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی تھا، تو آپ فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو انسانیت کی تعظیم ہے، اللہ کو اپنی بہترین مخلوق سے بہت پیار ہے۔ اللہ جی خود قرآن میں کہتے ہیں نا احسن تقویم، میں نے اس کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ تو اللہ کو، علم والے کو ملائکہ سے سجدہ کروا دیا، فضیلت ہے نا، بنایا تو کچھ ہے، علم دے کے پھر فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ یہ فضیلت کسی اور مخلوق کو نہیں، نہ جنات کو، نہ ملائکہ کو، نہ کسی اور کو، کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ آگے دیکھتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ سزا سے نہ بچ سکے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ عَذَابٌ، عذاب اس کا دگنا کر دیا جائے گا، یوم القیامت، روز قیامت، وَيَخْلُدْ فِيهِ مَهَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ اللہ من تابا، جو کوئی توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعملا صالحا، اور صالح اعمال کرے، فاولئک، تو ایسے لوگوں کی یبدل اللہ، وہ بدل دیتا ہے اللہ، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، خوبیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ بدل دے گا۔ ایسے لوگوں کی برائیاں جنہوں نے توبہ کی، اللہ کو بار بار توبہ کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روز کئی بار اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اگر نہ دانستہ ہم کئی بار کئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی سیئات کو وہ حسنات سے بدل دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
فإنه يتوب إلى الله متابا، جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل بھی کیے۔ اگلی بات یہ ہے، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ جیسا توبہ کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پھر اس کسی بھی گندے فعل کی طرف نہیں گیا۔ یہ ہے توبہ کا حق کہ سب سے پہلے اس پہ شرمندگی، پھر یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ اور نہیں کرنا ان کو دوبارہ، یہ حق۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں لغو باتوں سے تو بڑی تکریم اور عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کرامہ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہ صما وعمیا، وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گزر جاتے، یعنی اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ جی فرماتے ہیں افلا یتدبرون، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب افقالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یعنی غور و فکر کرو۔ اندھے گنگے سمن بکمن عمیون، یہ کیا ہے؟ یعنی صلاحیتیں سلب کر لی۔ یا ہماری زندگی جو ہے، جب ہم سوچتے نہیں، جب ہم مقصد کوئی نہیں رکھتے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ شر الطواب عند اللہ، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان۔ انسان کو سوجھ بوجھ ممتاز کرتی ہے باقی مخلوقات سے۔ تو پھر اگر یہ غور نہیں کرتا تو اس کی زندگی تو جانوروں جیسی ہوگی۔ یہ قرآن۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب سے یہ دعا سنیں گے، اس وقت تک یاد کر لیجئے۔ جن کو یاد ہے ویل اینڈ گڈ، جن کو نہیں یاد وہ اگلی کلاس تک اس کو یاد کر لے۔ اے اللہ، ھب لنا، اپنے خزانوں سے، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری زوج ساتھی اور ہماری اولاد کے حوالے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور متقین کا امام بنا دے، آمین۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا اونچے بالا خانے ہیں جو انہوں نے صبر کیا اس کے حوالے سے۔ خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوبصورت عارضی ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے اور مستقل بھی۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے بڑی صاف بری جگہ ہے دوزخ۔ یہاں اللہ جی نے تقاضی جائزہ کر کے کہا کتنی عمدہ اچھی جگہ ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھنا۔ کل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو بالکل پرواہ نہیں اگر آپ اس سے دعا نہیں کرتے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب قریب چمٹ کر رہے گا، یعنی تمہارے اس انکار کی پاداش میں تم سب لوگوں کو سزا مل کر رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 11 صفات آپ نے پڑھی ہیں عباد الرحمن کی۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ قرآن حکیم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔